سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان کی سیاست آج کل 3 طرح کے چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آپ چاہیں تو کہہ دیں کہ یہ چیلنجز کی 3 تلوار ہے۔ پہلے نمبر پر جو چیلنج ہے سب سے بڑا، وہ معاشی بدحالی سے نکل کر معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ نمبر 2 جو بڑا چیلنج ہے وہ بری طرز حکمرانی کا گڑھا ہے، جس کو پچھلے دنوں آرمی چیف نے گورننس گیپس کا نام دیا۔ یہ بری طرز حکمرانی جو کہ پچھلی 7 دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، جو مستقل موجود ہے، چاہے ہمارے ہاں براہ راست فوجی حکومت رہی ہو یا ایک ہائیبرڈ نظام ہو اور منتخب حکومت ہو، دونوں میں ایک طرح سے برقرار رہا ہے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج جو اب زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے جب سے افغان طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغانستان پر قبضہ کیا، اس کے بعد وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک جو تجزیہ کار تھے، ان کی امیدوں پر ایک طرح سے پانی پھر گیا جب افغان طالبان نے بہت سارے جو عقل مند جو تجزیہ کار تھے، ان کی جو پیش گوئی تھی اس کے عین مطابق اپنے ملک کے اندر اور علاقے کے اندر جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کی مدد کرنا شروع کی، اور پاکستان پر اس کا براہ راست اثر پڑا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جسے بڑی حد تک شکست دے کر ملک سے بھگا دیا گیا تھا، وہ پوری قوت سے ان جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ جو امریکی افغانستان میں چھوڑ کر گئے تھے پاکستان میں واپس آئی ہے، اور جس کے نتیجے میں ویسے تو پورے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان کا زور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے۔ اور بلوچستان میں جو دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی مدد ملی ہے افغانستان سے، اور ایک طرح سے جو TTP کے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی۔ تو یہ 3 طرح کے جو چیلنجز ہیں جن سے پاکستان نمٹ رہا ہے۔ تو ہماری جو بھی گفتگو اور تجزیے اور خبریں ہوتی ہیں ایک طرح سے اس کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اب آ جائیں سب سے پہلے کہ پچھلے دنوں افغانستان کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ذرا اس پر نظر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک امریکی وفد آیا افغانستان میں، اور وہ 3 سال سے وہاں ایک امریکی شہری جو کہ افغان طالبان کی قید میں تھا اس کو چھڑا کر لے گئے۔ اس کے بعد بہت ساری خبریں آئیں۔ مثال کے طور پر یہ خبر آئی کہ جو سراج الدین حقانی اور ان کے ایک اور کوئی رشتہ دار ہیں، ان پر جو ایک سر پر جو بولی لگی ہوئی تھی وہ اٹھا دی گئی ہے۔ اور یہ بڑی خبر جو سامنے آئی، اور ساتھ میں کچھ اس طرح کی افواہیں بھی ہوئیں کہ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ بائیڈن کو بگرام کا جو ہوائی اڈہ ہے یا جو بیس ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے، اور جو اسلحہ امریکی چھوڑ گئے تھے وہ ہم واپس لیں گے۔ تو شاید اس پر بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہو۔ میں آپ کو خاصے مستند ذرائع سے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بندہ تو اپنا واپس لے گئے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں نہ ان کو امریکی ہتھیار ملے ہیں اور نہ کوئی بگرام کا اڈہ دینے کی بات ہوئی ہے۔ جو بات ہوئی ہے کہ جی حقانی جو تھے، سراج الدین حقانی، ان کے سر پر جو بولی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے،
تو یہ معلومات بھی درست نہیں ہے۔ ابھی تک امریکی سرکار نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ جب وہ کریں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس کی بات چیت ضرور ہوئی ہے، افغان طالبان یہ ضرور چاہتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ خود افغان حکومت جو ہے اس کے اندر بھی دھڑے بندی ہے۔ جو حقانی گروپ ہے اور اس کے کچھ جو مددگار ہیں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں، لیکن جو قندھاری گروپ ہے اس کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے یہ کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہے۔ جہاں تک بگرام کے اڈا امریکیوں کو دینے کی بات ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اشتعال انگیزی ہوگی افغان طالبان کی طرف سے، اگر افغان طالبان یہ کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ افغان طالبان کو جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں سے خود روس اور چین کی طرف سے بھی ایک محدود مدد جو ہے وہ مل رہی ہے، کچھ یورپی ممالک ناروے وغیرہ کی طرف سے بھی مل رہی ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہیں گے افغان طالبان کہ امریکیوں کو اڈا دے کے اپنے پڑوس کے اندر جو بڑی علاقائی طاقتیں ہیں ان کو ناراض کریں۔ اس لیے مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ یہ ٹرمپ صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ابھی خبر بنی نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زلمے خلیل زاد اور یہ جو امریکی آ کر ایک اپنے شہری کو لے کر گئے ہیں وہ مفت میں ہوں؟ تو افغان طالبان مفت کا سودا نہیں کرتے، وہ بہت کاروباری ذہن کے لوگ ہیں اور وہ مفت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ میری معلومات کے مطابق وہ جو لوگ گئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو وہ خاصا روکڑا لے کر گئے تھے، اور وہ روکڑا افغان طالبان کو دے دیا گیا ہے، اور ان کا کاروبار اسی پہ چلتا ہے۔ اگر وہاں پر روکڑا نہیں ہوگا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنی ہے، اور پھر اس کے جو اثرات ہوں گے دنیا پہ اور خاص طور پر ہمارے خطے پہ، وہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک میری معلومات کے مطابق جو ہفتہ وار روکڑا ڈالرز کی شکل میں امریکہ کی طرف سے افغانستان کو ملتا ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ کچھ اضافی روکڑا ان کو اس بندے کے حوالے سے جب ان کو دیا گیا تو اس کے بدلے میں ان کو ملا ہے۔ تو یہ بات میرے خیال میں، یہ جو بہت ساری افواہیں گردش کر رہی تھیں، میرے خیال میں اس کے حوالے سے ایک درست معلومات دینا ضروری تھا۔ میرے جو مستند رائے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو اب میں نے آپ کو بتایا۔ انہی دنوں میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی کہ جب قومی سلامتی کا پارلیمان کا اجلاس ہوا اور یہ خبریں پھیل رہی تھیں کہ اب ہم افغانستان پر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے جو ہمارے خصوصی نمائندے ہیں محمد صادق، جو کہ بہت منجھے ہوئے سفارتکار ہیں، وہ گئے افغانستان اور انہوں نے مذاکرات کیے، اور اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ تو ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے بارے میں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت مثبت انگیجمنٹ تھی ہماری حکومت کی، اور افغان طالبان خود بھی بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ کچھ تو معاشی چیلنجز ہیں، کچھ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 31 مارچ کی، کچھ آپ کے علم میں ہے کہ جو تورخم کا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے جو معاشی نقصان ہوا ہے افغانستان کو، وہ الگ ہے۔ وہ کچھ بھی کہیں کہ جی ہم چابہار سے لے آئیں گے تو فلاں لے آئیں گے، لیکن پاکستان کا متبادل افغان طالبان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر محمد صادق نے یہ لیوریج جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے جو افغان طالبان اور BLA کو جو محفوظ پناہ گاہیں ملتی ہیں اس حوالے سے بھی ان سے بات ضرور کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے جو آپشنس ہیں وہ صرف اس سفارتی جو انگیجمنٹ ہے اس تک محدود رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے سے ہم اپنے تمام جو آپشنس ہیں، جس میں ہر طرح کے کائنیٹک آپریشنز، طاقت کا استعمال وہ بھی شامل ہے،
اس کو بھی ہم اپنے سامنے ضرور رکھیں گے اور وقت آنے پر ان کو استعمال بھی کریں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک سفارتی انگیجمنٹ بھی کی جائے، اور میرے خیال میں محمد صادق سے بہتر کوئی آدمی پاکستان کے پاس نہیں ہے. ان کی ضرور مدد ہے سویلین اور فوجی حلقوں کی طرف سے، ان کے بغیر تو وہ آپریٹ نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں یہ کام جو ہے وہ بھی بہت ضروری تھا. اب پچھلے چند دنوں سے کافی بات ہوئی ہے، جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور، وہ کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ جی میں بس وہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، بس مجھے اجازت دے دیں، میں نے اپنا فارمولہ وفاقی حکومت کو دے دیا ہے، بس مجھے اجازت نہیں مل رہی اور میں بس جاؤں گا تو اس مسئلے کو حل کر دوں گا. تو اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. میرے خیال میں اور میری معلومات کے مطابق یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی فارمولہ دیا ہے، اس طرح کا کوئی فارمولہ وفاقی حکومت کو گنڈاپور صاحب نے نہیں دیا. اگر ہے تو گنڈاپور صاحب اس کو پبلک کریں، ذرا سامنے لائے کہ جی آپ کے پاس وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سی ترکیب ہے جس کے تحت آپ ان کو راضی کریں گے. جو مطالبات ہیں ٹی ٹی پی کے کہ جی ان کے خواہش والا اسلام پاکستان پر نافذ کر دیا جائے، اور جو ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم لپیٹ لیں، اور جو سابق جو فاٹا ہے اس کو ہم ختم کر لیں، یہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جس کو پاکستان کی کوئی بھی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ویسے بھی ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک مجرموں کا گروہ ہے جن کا کام صرف پیسے بٹورنا ہے، جرائم کرنا ہے، اور افغان طالبان ان کو باوجوہ اپنے ہاں رکھے ہوئے ہیں. تو میری معلومات کے مطابق ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ جا کر یہ شوق پورا کریں، ہمیں یہ فارمولہ نہ دکھائیں. اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو سامنے لے آئیں، ورنہ آپ جا کر یہ شوق پورا کریں اور اس کے نتیجے میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ گنڈاپور صاحب اور پی ٹی آئی یہ بات کیوں کر رہی ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اس کا ایک ہی جواب ہے، در حقیقت گنڈاپور اور ان کا جو ٹولہ ہے وہ صرف اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ یہ جو امن کی بات اور جو نرم گوشہ ہے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی طرف، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جی ہمیں بخش دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں. اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے 2013 سے آج تک. ابھی بھی جب تک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے گنڈاپور کی حکومت کو، آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے ان کے کسی بندے پر کوئی حملہ کیا ہو. مولانا فضل الرحمان پر حملے ہوئے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے پی ٹی ایم کے ایک کارکن کو انہوں نے مارا ہے طالبان نے کہ جی آپ ہمارے گھر پہ چڑھ کے جو ہے وہ پاکستانی فوج پہ اور سیکورٹی اداروں پر فائرنگ کر رہے تھے. تو آخر کار وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے گنڈاپور صاحب اور ان کا جو ٹولہ ہے وہ محفوظ ہے؟ ایک تو وہ ابھی بھی جب ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو ان کے لوگ بھتے دے رہے ہیں. دوسرا ان کی طرف نرم گوشہ ہے. اور یہ جو امن کی جو بات ہے یہ در حقیقت افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو خوش رکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہ باقی آپ نے جو بھی تباہی پھیلانی ہو، آپ پولیس پہ حملہ کریں، سیکورٹی فورسز پہ حملہ کریں، مولانا پہ حملہ کریں، علماء کو قتل کریں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، بس ہمیں بخش دیں. تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ پی ٹی آئی یہ آج کل کافی بات کر رہی ہے کہ جی ہم عید کے بعد جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 2 دن کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بحال کر دی ہیں. منگل کے روز خان صاحب وکلا اور خاندان کے افراد سے ملیں گے، اور جمعرات کو ان کے جو دوستین ہیں، جو ان کے
یار غار ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آزاد ہوں گے، لیکن ایک شرط اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضرور رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جی آپ ملیں ضرور، جس نے بھی ملنا ہے، لیکن باہر آ کر آپ میڈیا کا تماشا نہیں کریں گے۔ یہ جو باہر آ کر ہر دفعہ ہفتے میں 2 دن جو آپ ایک سیاسی جلسہ اور پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ نہیں ہونے والا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ مجھے خدشہ یہ ہے کہ ابھی تو شاید یہ مان لے پی ٹی آئی، لیکن انہوں نے یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو تماشا ہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے تو نہیں کریں گے، یہ پھر شام کو آ کے ٹی وی شوز پہ کریں گے، وہ آ کر سوشل میڈیا پہ کریں گے۔ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یوٹیوبر اور جبران الیاس اور علی ملک اور شہباز گل اینڈ کمپنی، جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے، پھر وہ اس میں سے کہانیاں بنا کر اس کو کریں گے۔ تو یہ ایک چیلنج ہوگا خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کہ جو آپ نے کہا تھا انہوں نے ناک ایک جگہ سے بجائے دوسری جگہ مروڑ کے وہی کام کرنا ہوگا۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ خاموش رہے گی؟ کیا انتظامیہ، حکومت، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ خاموش رہے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ خاموش رہیں گی۔ تو بظاہر تو یہ آج ان کو لگتا ہے کہ ایک ریلیف ملا ہے، لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ میرے خیال میں عارضی ہے۔ جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی کی وہ کم نہیں ہونے والی، وہ بڑھنے والی ہیں، کیونکہ جو علیمہ خان نے جو بیان دیا ہے کہ میں کس طریقے سے چٹھیاں، ان کے پیغامات ان کے ٹویٹر اور دوسرے آفیشیل اکاؤنٹس پہ بھجواتی ہوں، یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے اور مشکلات پیدا کرے گا۔ فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی شاید عید کے بعد آ جائے، اور وہ خاصا سخت فیصلہ ہوگا، اور وہ وہاں پر رکے گا نہیں۔ اس کی ڈوری جو ہے وہ کھینچ کے خان صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا ہے وہ ان تک جائے گی، اور ان کی مشکلات حل نہیں ہونے والی۔ تو پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے، یہ خبر چھپی بھی ہے، ہمارے دوست انصار عباسی نے بھی یہ خبر دی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو اتحادی ہیں وہ جا کر خان صاحب کو منائیں کہ خان صاحب ذرا ہاتھ کھولا رکھو تاکہ جی ہمیں کچھ عرصے کے لیے کچھ آرام مل جائے۔ یہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ خود اتحادی یہ کام کریں گے، کیونکہ جو اتحادی آج کل ساتھ ہیں، خود ان کی جو لائم لائٹ ہے وہ بھی اس میں ہے کہ یہ جو شوشہ ہے وہ چلتا رہے، خان صاحب اندر ہی رہیں۔ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو پھر اچکزئی صاحب اور جو دوسرے حامد رضا اور دوسرے لوگ ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے، تو وہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ اور پھر یہ کہ اس سے خود ان کا جو خاص طور پر اچکزئی صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ بھی کمزور ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے، اور اگر انہوں نے کی بھی تو خان صاحب نے یہ بات ماننی نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات چلنے والی ہے۔ جہاں تک تحریک چلنے کی بات ہے، عید کے بعد تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اور جیسے جیسے گرمیاں بڑھتی جائیں گی ویسے ہی تحریک چلنے کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کئی بار یہ کام کر چکی ہے، ہر بار ان کو ناکامی ہوئی ہے، ان کے جو گروہ بندی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد اگر کچھ لوگ یہ خواہش رکھ رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، تو میرے خیال میں کوئی کسی قسم کا طوفان آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی۔